دوستو آج میں آپ کو کوئی خبر سنانے نہیں آیا، آج میں آپ کو ایک سال سنانے آیا ہوں۔ ایک ایسا سال جو کیلنڈر پر تو صرف 2025 لکھا تھا، مگر حقیقت میں یہ سال انسانیت کا امتحان تھا۔ جنوری سے دسمبر تک ہر مہینہ کوئی نہ کوئی زخم دے کر گزرا اور ہم خاموشی سے اس کو دیکھتے رہے، سہتے رہے۔ سال شروع ہوا تو سب نے کہا نیا سال ہے، نئی امید ہے، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سال امیدیں کم اور صبر زیادہ مانگے گا۔ لوگوں نے وعدے کیے، کسی نے نوکری کی دعا کی، کسی نے صحت کی، کسی نے بس سکون کی دعا کی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سال کا آغاز ہمیشہ امید سے ہوتا ہے۔ جنوری 2025 میں بھی لوگ نئے سال کی امیدیں لے کر اٹھے تھے، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ سال ہم سے بہت کچھ مانگنے والا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہنسی تھی، ریلز تھے اور پوڈ کاسٹ تھے، لیکن کہیں نہ کہیں خاموشی بھی ساتھ ساتھ تھی۔ پھر ایک وقت آیا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، ایک جنگ جسے بنیاد المرصوص کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں تھی، یہ انسانیت کا صبر کا امتحان تھا۔ خبروں میں صرف نمبر تھے، لیکن حقیقت میں وہ ماں تھی جو اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ باپ تھا جو خاموش کھڑا رہا، وہ بچہ تھا جسے کھیل کی جگہ خوف ملا۔ ہم نے اس جنگ کو سکرین میں دیکھا، لیکن کسی نے نہیں پوچھا کہ اسکرین کے پیچھے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ بہت جدوجہد کرنے کے بعد ہم نے اس جنگ کو فتح کیا اور بنیاد المرصوص اس مشن کا نام رکھا گیا۔ دوستو جنگ ختم ہوتے ہی ایک اور نیا امتحان میں ہمارے ملک میں ایک نیا امتحان آ گیا، ہمارے پاکستان میں ایک نیا امتحان آ گیا۔ اب وہ کیا، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ سوات میں ایک ہی خاندان کے تقریباً 15-18 لوگ تھے جو بہہ گئے، جو سمندر میں اچانک سے پانی آ جاتا ہے، سیر کے لیے گئے ہوئے تھے اور اچانک سے پانی آ جاتا ہے اور بھائی اس پانی کی لہروں میں وہ ڈوب گئے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے جناب KPK میں، گلگت بلتستان میں بہت زیادہ سیلاب آنا شروع ہو جاتا ہے، پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، اتنا تیز سیلاب، لوگوں کے گھر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پانی آ جاتا ہے، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، کسی کو کھانے کو نہیں مل رہا، کسی کو پینے کو نہیں مل رہا، کسی کا پتہ نہیں کہ بچہ کدھر ڈوب رہا ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ میری ماں کدھر ہے، میرا باپ کدھر ہے۔ اتنا تیز سیلاب جو کہ 2025 میں KPK گلگت بلتستان سوات کی طرف آیا، دیکھتے ہی دیکھتے پورے پاکستان میں، پنجاب میں سیلاب آ گیا، اسلام آباد میں، سیالکوٹ میں، ناروال، شکرگڑھ، گجرانوالہ، ان تمام ایریاز میں، لاہور میں، ہر جگہ پہ پاکستان میں سیلاب کی صورت اختیار ہو گئی اور سیلاب نے بہت سارا نقصان کیا، بہت سارے لوگوں کی جانیں گئی، بہت سارے لوگ بے گھر ہوئے، بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوا، بہت سارے لوگوں کے جانوروں کا نقصان ہوا، بہت سارے لوگوں کی کھیتوں کا نقصان ہوا۔ یہ امتحان بھی ہم پر بہت بھاری رہا۔ سیلاب کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا، لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، سامان بکھر گیا، دیواریں ٹوٹ گئی، فصلیں برباد، جانور ختم ہو گئے، یہ ساری چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑ گئی۔ 2025 میں ہم نے دیکھا کچھ یوٹیوبرز جو ہنستے مسکراتے ینگسٹر ہم سے جدا ہو گئے، کچھ ٹک ٹاکرز ہم سے جدا ہو گئے، کچھ ٹی وی پر آنے والے کچھ اینکر ہم سے جدا ہو گئے۔ 2025 میں سوشل میڈیا پر بہت اہم کردار کرنے والے لوگ، چاہے وہ کامیڈی سے تھے، چاہے وہ ڈرامہ انڈسٹری سے تھے، چاہے وہ کوئی اینکر تھا جو آپ ڈیلی بیس پر جن کو ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے، وہ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ ان کی موت نے ہمیں یاد دلایا کہ صرف فالورز، سبسکرائبر ہی زندگی کا حصہ نہیں ہوتے۔ 2025 نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ سب درد نظر نہیں آتے۔ کچھ لوگ ہنس رہے تھے لیکن اندر ٹوٹ رہے تھے۔ ہم نے سیکھا کسی کا I am fine ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی الناصر ہو اور امید کرتا ہوں 2026 کا سال آپ کا خوشیوں بھرا سال ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔